والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أما بعد. قال الأمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا في 3 أثواب يمانية بيض سهولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. صحیح البخاری کتاب الجنائز باب الثياب البيض للکفن حدیث نمبر 1264 1264 نمبر کی حدیث. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا جو یمنی سہولی روئی کے بنے ہوئے تھے اور اس میں نہ تو قمیص تھی اور نہ ہی عمامہ تھا. معزز سامعین کرام، اس حدیث کے اوپر جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے، اس حدیث کے اوپر غور فکر کرنے کے بعد 2 باتیں سمجھ میں آتی ہے. پہلی بات یہ کہ سفید کپڑے کا کفن دینا یہ مستحب ہے، اور دوسری بات یہ کہ موتے کو میت کو 3 کپڑوں میں کفن دینا یہ مستحب اور افضل ہے. معزز سامعین کرام، میت کے تکفین کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہے. آج میں آپ کے سامنے سب سے پہلے انہی دونوں باتوں کو واضح کر دینا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ میت کو سفید رنگ کا کفن دینا یہ بالکل مستحب ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے. اور اسی سلسلے کی دوسری حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن کتاب الطب حدیث نمبر 3870 پر 8 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خیر ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. یعنی سفید لباس پہنا کرو کیونکہ یہ بہترین کپڑوں میں سے ہے. سفید لباس پہنا کرو کیونکہ یہ بہترین کپڑوں میں سے ہے اور عمدہ لباس ہے، اور اپنے مرنے والوں کو بھی اسی میں کفن دیا کرو. سامعین کرام، اس حدیث کے اوپر شرح کرتے ہوئے علامہ نووی شرح صحیح مسلم کے اندر فرماتے ہیں، اور ملا علی قاری کے قول کو حافظ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفہ نے تحفۃ الاحوذی میں بیان کیا ہے کہ میت کو سفید کپڑا دینا مستحب ہے اور اس پر اجماع ہے. جبکہ شیخ عبداللہ البسام نے اپنی کتاب توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام کے اندر، بلوغ المرام کی شرح کی کتاب توضیح الاحکام کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس حدیث میں یہ ثبوت موجود ہے کہ میت کو سفید رنگ کے کپڑے میں کفن دینا مستحب ہے، اور اس پر اجماع ہو چکا ہے. یہی صحابہ کرام کا بھی عمل رہا ہے اور بعد والوں کا بھی یہی عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ایسے کام کو مستحب قرار نہیں دیتے جس میں کوئی مصلحت نہ ہو. لہذا جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے صحیح البخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1264 اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا جو یمنی سہولی روئی کے بنے ہوئے تھے، اس حدیث سے پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ سفید رنگ کا کپڑا دینا میت کو کفن کے لیے مستحب ہے، اور دوسرا 3 کپڑوں میں کفن دینا چاہیے، 3 کپڑوں کا کفن دینا چاہیے، جیسا کہ یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا جو یمنی سہولی روئی کے بنے ہوئے تھے، اور اس میں نہ تو قمیص تھی اور نہ ہی عمامہ تھا. اور اس سلسلے کی جو دوسری روایت ہے وہ صحیح البخاری کتاب الجنائز باب موتن یوم الاثنین حدیث نمبر 1380 پر 7 یعنی 1387 اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اپنے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئی جب آپ مرض الموت میں تھے،
تو انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں نے کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ 3 سفید سہولی کپڑوں کا کفن آپ کو دیا گیا، اور اس میں نہ تو قمیص تھا اور نہ ہی امامہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ پیر کے دن، یعنی سوموار کے دن، یعنی منڈے کے دن۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آج پیر کا دن ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اس وقت سے لے کر کے رات تک میں بھی رخصت ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا وہ کپڑا دکھایا جسے آپ رضی اللہ عنہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیماری کے دوران پہن رکھے تھے، اس پر زعفران کا دھبا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اغسلوا ثوبی ھذا وزیدوا علیہ ثوبین فکفنونی فیہما، میرے اس کپڑے کو دھو لینا، اس کے ساتھ 2 اور ملا لینا، اور پھر مجھے ان کا کفن دے دینا۔ امام ابن قدامہ اپنی کتاب المغنی کے اندر، حافظ ابن باز رحمہ اللہ، سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز مفتی عام المملکہ السعودیہ، ان کی کتاب مجموع فتاوی، دونوں کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ میت کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا جائے، اور اس میں قمیص نہیں ہونا چاہیے اور امامہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، سعودی مجلس افتاء کی جو مستقل فتویٰ کمیٹی ہے، اس کے اندر علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا۔ اور پھر آگے لکھا گیا ہے، آگے میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ ایک روایت ہے جس کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی 7 اثواب، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ گویا اس سے پہلے جو 3 کپڑے کا جو مسئلہ ہے اس کے ٹھیک اپوزٹ بات ہے یہ کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی 7 اثواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ تو آپ کو بتا دوں کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز پیج نمبر 85 اور حافظ زیلعی رحمہ اللہ اپنی کتاب نسب الرایہ والم نمبر 2 پیج نمبر 261، اور علامہ شوکانی اپنی کتاب نیل الاوتار والم نمبر 2 پیج نمبر 688 کے اوپر اس حدیث کو منکر اور ناقابل حجت قرار دیا ہے کہ یہ حدیث بالکل منکر ہے، اور صحیح روایت جس میں 3 کپڑوں کا ذکر ہے اس کے بالکل خلاف ہے، اس لیے یہ ناقابل اعتبار ہے۔ سامعین کرام، ائمہ احناف اور امام مالک رحمہم اللہ، ان دونوں کا قول ہے کہ یہ مستحب ہے کہ کفن میں قمیص بھی ہو۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت جو صحیح البخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1264 یعنی 1264، اور اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب ان کے وفات کا وقت تھا اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑے دیے گئے، تو اس میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے واضح طور پر بتلایا کہ 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا اور اس میں قمیص اور امامہ نہیں تھا۔ لہٰذا اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جمہور علماء اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ مستحب نہیں ہے۔ ائمہ احناف اور ائمہ مالکیہ کا جو یہ قول ہے کہ یہ کفن میں قمیص ہو یہ مستحب ہے، یہ بالکل مستحب نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں امامہ اور قمیص موجود نہیں تھا۔ اور راجح قول یہی ہے، جمہور ائمہ اور محدثین کا یہی موقف راجح ہے، کیونکہ احناف کی دلیل بالکل ضعیف روایت ہے، اور اس کی وضاحت علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوتار میں کر دی ہے۔ اسی طرح سے صحیح البخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4045 4044 پر 5 باب غزوۃ احد کے اندر ایک کپڑا بھی میت کو دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو، حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب وہ شہید ہوئے تھے تو ایک ہی کپڑا کفن میں دیا گیا۔ کتاب المغازی باب غزوۃ احد۔ اور اسی طرح سے میت کو 2 کپڑا کفن دینا بھی ثابت ہے، جیسا کہ حالت احرام میں فوت ہونے والے کو 2 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، اور 3 کپڑے میں بھی ثابت ہے، جیسا کہ ان حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے۔ اس سے زیادہ کپڑے، جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز پیج نمبر 84 پہ لکھا ہے کہ اس سے زیادہ کپڑے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے 3 سے زائد کپڑوں میں کفن دینے کو بالکل ناجائز قرار دیا ہے۔ اور امام ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنی کے اندر
لکھا ہے کہ کفن میں 3 کپڑوں سے زیادہ استعمال کرنا بالکل مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس میں مال کو برباد کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ کفن کے تعلق سے کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں کل پیش کی جائیں گی۔ یہ علم آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارا رب ان معاملوں میں ہم سے کون سا عمل چاہتا ہے، کون سا عمل ڈیمانڈ کرتا ہے، کس عمل کو پسند کرتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہو جائے، اور اس کے بعد ہم اپنے عمل کو کتاب و سنت کی روشنی میں درست کر لیں۔ بس اسی مقصد کے تحت یہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان علموں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔